اب یہ جو روزہ ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ایک سحری کرنے سے لے کر افطار تک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے، ہر وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے ہم اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ افطار کا وقت نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، آج الحمدللہ رمضان کی پہلی تراویح ادا کرنے کا موقع ملا۔ ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک اور موقع دیا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت طلب کر سکیں۔ آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، اللہ کو ظاہر ہے۔ جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائیں۔ آ جائیے، آگے آ جائیے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا اضافہ کیا ہے۔ اس رب کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں اس مسجد کو مسجد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ سال یہ جگہ بالکل خالی تھی۔ رمضان کے بعد کسی اہل خیر کی جانب سے یہ مسجد کا کام شروع ہوا اور الحمدللہ بہت سارے ہمارے دوست احباب ساتھیوں نے یہ کوشش کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے آج ہم بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس مسجد کے پہلے رمضان میں پہلی تراویح ادا کر کے بیٹھے ہیں۔ دعا کریں کہ جن لوگوں نے، جن بھائیوں نے اس جگہ کے لیے، اس مسجد کے لیے محنتیں، کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ ان کو آخرت میں عطا فرمائے، اور ہم کو بھی اس طرح کے خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ وار دروس شروع ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور ہم نے پہلی تراویح پڑھ لی ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کل سے انشاءاللہ تعالیٰ روزہ رکھیں گے۔ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جو روزہ ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ایک سحری کرنے سے لے کر افطار تک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے، ہر وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے ہم اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ افطار کا وقت نہیں ہوگا۔
جب ہم صبح سے لے کر شام تک یعنی افطار ہونے تک حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں اور بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، چغلخوری نہیں کر سکتے، ہم روزے کی حالت میں حسد نہیں کر سکتے، کسی سے بغض نہیں کر سکتے، دشمنی نہیں کر سکتے. یعنی روزے کی حالت میں جس طرح کھانا پینا حرام ہے اسی طریقے سے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہمارا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا. ورنہ اگر ہم روزہ رہنے کے باوجود بھی ہر بڑے اور چھوٹے گناہ سے نہیں بچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے روزے کی حالت میں روزے کی جو روح ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے روزے کی حالت میں ہر قسم کی برائیوں سے بچیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے عام طور پہ لوگوں کو یہ دیکھا ہے یہ کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. یہ سراسر غلط ہے. روزہ رکھنا فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے؟ روزہ رکھنا فرض ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن اکثر ہمارے نوجوانوں کو خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں جو کہ فرض ہے لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور یہ نمازیں بھی فرض ہیں. جس طریقے سے آپ روزے کو سال میں ایک مرتبہ فرض سمجھ کر کے رکھ رہے ہیں تو 5 وقتہ نمازوں کی بھی ہم کو پابندی کرنی ہوگی. اگر ہم صرف روزہ رکھیں گے اور نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کی روح ختم ہو رہی ہے. جیسے ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں. روح جب تک ہے یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں. اگر روح نکل جائے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ جسم کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے لیکن نمازوں کی پابندی اس کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ رکوع سجدے کرنے کو تیار نہیں ہے، فرض نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، سنتوں کی پابندی نہیں ہے اور نفل نمازوں کی پابندی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع خرچ کر رہا ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے. تو اس لیے جہاں آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو وہاں نمازوں کی بھی پابندی کریں. اور یاد رکھیں نمازوں کی پابندی کا جو اجر و ثواب ہے وہ آپ جانتے ہیں فرض نمازوں کا اجر و ثواب کیا ہے، لیکن ساتھ میں سنتوں کی بھی پابندی کریں. سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی 5 وقتہ فرض نمازوں کے ساتھ 12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ 12 رکعتیں صرف سنت ادا کرنے کی وجہ سے، ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کے علاوہ نفل نمازیں ہیں، آپ جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتے ہیں. اور فجر کی فرض نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کر لیتا ہے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں، جتنی دولت ہے، جتنا سونا چاندی ہے، جتنے ڈالر ہیں، جتنے درہم و دینار ہیں، جتنا سب کچھ اس دنیا کے اندر قیمتی ہے، ان تمام قیمتی چیزوں سے سب سے بہترین فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنتیں ہیں. تو اس لیے اس کی پابندی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تیسری چیز یہ ہے صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں صبح کے وقت میں پڑھنے کی تاکید کی ہے اور کچھ دعائیں شام کے وقت میں پڑھنے کی تاکید کی ہے. جو صبح میں پڑھنے والی دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، وہ فجر کی فرض نماز کے بعد ہے
اور جو شام میں پڑھنے والے اذکار ہیں وہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھنے کا حکم موجود ہے. اب اس کے اندر ایسی ایسی دعائیں ہیں اگر پابندی کریں گے تو آپ ہر قسم کے انسانی، شیطانی اور دیگر مخلوقات کے شر سے آپ بچیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت کرے گا. جیسے ایک دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص شام میں یا صبح میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اچانک آنے والے کسی حادثے سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اچانک کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، ان دعاؤں کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کر لیتا ہے. اور جیسے شام کے وقت میں ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرماتا ہے. چاہے وہ شر انسانوں کا ہو، چاہے وہ شر جنات کا ہو، چاہے وہ شر شیاطین کا ہو، چاہے وہ شر جو ہے جانوروں کا ہو، پرندوں کا ہو، چرندوں کا ہو یا موذی جانوروں کا، ہر قسم کے شر سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرتا ہے. اس کو حصن المسلم کہا جاتا ہے. یوں سمجھیے کہ اگر آپ پر دشمن حملہ کرتا ہے تو آپ ایسی جگہ پناہ لیتے ہیں جہاں آپ کو دشمن دیکھ بھی نہ سکے اور حملہ بھی نہ کر سکے. اگر کوئی شخص صبح کی دعائیں صبح کے وقت میں، شام کی دعائیں شام کے وقت میں پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ محصور ہو جاتا ہے، قلعہ میں بند ہو جاتا ہے. وہاں کسی کا شر آپ کے اوپر نہیں ہو سکتا اور کوئی آپ کے اوپر شر نہیں چلا سکتا، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیکیورٹی میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے. تو اس لیے آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، ایپل موبائل ہے، کوئی بھی موبائل ہے، حصن المسلم یہ دعاؤں کی کتاب ہے، آپ اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے صبح شام کی دعائیں آپ کو جو ہے کہیں بھی مل سکتی ہیں آسانی کے ساتھ. ان دعاؤں کو لے کر کے ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ روزانہ قرآن کریم سے کچھ نہ کچھ تلاوت کریں. میں تو صرف کچھ نہ کچھ کی کہہ رہا ہوں. اگر آپ روانی کے ساتھ پڑھنا قرآن کریم جانتے ہیں تو آپ روزانہ 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اگر آپ روانی کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہیں، تو اتنا ہی صحیح کم سے کم کچھ پارے پڑھنے کی کوشش کریں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے روانی سے اگر ہم پڑھتے ہیں اور اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہیں تو دونوں میں اجر و ثواب اس میں زیادہ ہے جب ہم اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روانی سے پڑھنے والے کو 1 اجر ملتا ہے، کیونکہ وہ روانی کے ساتھ بہت جلدی قرآن کریم کو ختم کر لیتا ہے. لیکن جو آدمی اٹک اٹک کر ہجے کر کر کے پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الف لام زبر ال، حامیم زبر حم، دال پیش دو، الحمد، پھر اس کے بعد ہجے کر کر کے پڑھتا ہے، تو 2 اس کو اجر و ثواب ملتے ہیں. ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا اور دوسرے قرآن کی تلاوت میں جو محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب لکھ دیتا ہے. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور آج آپ بہانے نہیں بنا سکتے. آپ قرآن کو پڑھنا چاہے تو پڑھیں، سننا چاہیں تو سنیں. آج آڈیو ہے، ویڈیو ہے، ایپس ہیں، ہر طریقے سے، لیکن قرآن کریم سے ہم کو جڑ کر کے رہنا ہے، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے مہینے میں نازل کیا؟ رمضان کے مہینے میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے تک پورا رمضان روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، چاہے وہ صبح میں کریں، دوپہر میں کریں، شام میں کریں، یا پھر مغرب سے پہلے کریں، مغرب کے بعد کریں. لیکن یہ عادت بنا لیں، کیونکہ جب یہ عادت آپ کو 1 مہینے میں رہے گی تو پھر یہ 11 مہینے تک آپ کو جو ہے یہ عادت بن جائے گی. اور اس طریقے سے رمضان ہم کو پوری ہماری ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے. اور بخیلی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر دیا ہے تو ضرور غریبوں اور فقیروں کے اندر جو ہے تقسیم کریں. لیکن یہاں ایک تنبیہ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں.
عام طور پہ لوگ جو ہے زکات اور صدقات اور دوسری چیزوں کے بارے میں کسی ایسے آدمی کو دے کر کے جو ہے یوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ میں نے ذمہ داری پوری کر لی. مارکیٹ کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ پروفیشنل بھکاری ہیں. پروفیشنل سمجھتے ہیں نا, پیشہ ور, باقاعدہ ان کا دھندا ہے. اور کچھ لوگ باقاعدہ جو ہے گداگری کے گروپ چلاتے ہیں, گینگز ان کے موجود ہیں. کہیں سے بچوں کو اٹھاتے ہیں, کہیں سے لڑکوں لڑکیوں کو اٹھانے کے بعد ان کو اپاہج کرتے ہیں, ان کو معذور کرتے ہیں, ان کو ہینڈی کیپ کرتے ہیں, ان کے ہاتھ پیر کاٹتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے. تو ایسی حالت میں گداگری کو فروغ نہیں دینا ہے, بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ دار کے اندر کون غریب ہے. آپ کے اپنے رشتہ دار کے اندر, یعنی نانا نانی کے رشتہ داروں میں, دادا دادی کے رشتہ داروں میں, یا اگر سارے کے سارے مالدار ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کے سسرالی رشتہ داروں میں کون ہیں. تو جب اس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ اپنے رشتہ داروں میں دیں, اور رشتہ داروں میں دینے کا دگنا اجر ہے, ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا. تو اس لیے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں. دوسرے یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے گلی محلے کے اندر کوئی بیوہ عورت تو نہیں رہتی ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. کوئی بچے تو نہیں رہتے ہیں, یتیم بچے جن کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. یا کوئی ایسی خاتون تو نہیں رہتی ہیں جو غربت اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے. تو ان کا خاص خیال رکھیں, اور رمضان میں جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے پہنچانے کی کوشش کریں. یہ تو رمضان میں کرنے والے کام ہیں. لیکن یہاں کچھ چیزیں بڑی عجیب و غریب میں آپ کے پاس 5 چیزیں رکھنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ رمضانی چوروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا پورا رمضان چوری کر سکتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا پورا رمضان چوری کر سکتے ہیں. ان میں سے پہلے نمبر پر سوشل میڈیا. یہ سوشل میڈیا آپ کے رمضان کو, آپ کے رمضان کی نیکیوں کو چوری کر سکتا ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا کے شر سے آپ بالکل محفوظ رہیں. ہاں, اگر سوشل میڈیا کے لیے آپ جو استعمال کر رہے ہیں دعوتی کام کے لیے, علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے, یا اور کسی جو ہے نیک کام کے لیے اگر آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا کو دیتے ہیں تو گویا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کے رمضان کو چوری کر رہا ہے, ڈکیتی کر رہا ہے, حملہ کر رہا ہے, اور آپ کی نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے. اس سے بچیں. اور دوسرا جو چور ہے جو آپ کی نیکیوں کو چوری کر سکتا ہے وہ ہے بازار. وہ کیا ہے؟ بازار ہے. اور وہ حدیث آپ کو معلوم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, بتاؤ دنیا کی سب سے اچھی جگہ اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہیں. آپ اندازہ لگائیں, ہم کو مسجدیں اچھی نہیں لگتی ہیں, آج بازار بڑے اچھے لگتے ہیں. ہم مسجدوں میں ٹائم پاس کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہم بازاروں میں ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا, جب تمہارا گزر مسجد کے باغات سے ہو جائے تو تم وہاں سے کچھ چر لیا کرو. مسجد جو ہے, جب اذا مررتم بریاض الجنت, جنت کے باغات سے تمہارا جب گزر ہو وہاں سے کچھ چر لیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے نبی جنت کے باغات سے مراد کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں ہیں. جب بھی مسجد میں ہمارا گزر ہو کم سے کم ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے, کچھ اذکار کرنا چاہیے, کچھ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار سے ہماری نیکیاں چوری ہو سکتی ہیں, بازار سے ہمارے رمضان پر فرق گر سکتا ہے, ہمارے جو ہے نیکیوں پہ فرق آ سکتا ہے. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں. اور تیسری چیز یہ ہے, رات میں فضول جاگنے سے بچیں. رات میں فضول جاگنے سے بچیں. ابھی مجھے تعجب ہوا, کئی شہروں میں باقاعدہ مسلمان یا مارکیٹ والے پورے مل کر گورنمنٹ کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ ہم رات بھر مارکیٹ کھلی رکھنا چاہتے ہیں, خاص کر کے ہوٹل کھلے رکھنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ نے ان کو اجازت دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان پوری رات ایک دم آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے. اچھا, وہ جو حدیث ہے نا, جیسی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے, صفدت الشیاطین, شیطانوں کو
جکڑ دیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ جو سردار ہوتے ہیں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے لیکن ان کے چیلے گھومتے رہتے ہیں. ان کے چیلے گھومتے رہتے ہیں, یہ ہمارے رمضان کو چوری کر لیتے ہیں. تو رات میں جاگنے سے اپنے آپ کو پرہیز کریں. ہاں اللہ ہے کہ آپ کسی دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں یا دعوتی کام ہو رہا ہے, کسی ایک آدمی کو آپ سمجھا رہے ہیں, ایسی حالت میں اگر آپ کی رات گزرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بیکار فضول جو ہے آپ رات کو یوں جو ہے کٹوں پہ گزار رہے ہیں, کبھی سڑکوں پہ اور کبھی جو ہے چوراہوں پہ گزار رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات کا جاگنا آپ کے پورے رمضان کی عبادت کو یہ چوری کر سکتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے, خاص کر کے خواتین سے گزارش ہے کہ اپنا وقت کچن میں زیادہ نہ گزاریں. میں نے اس سے پہلے جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی, دوبارہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, مرد ہو یا عورتیں, کچھ لوگوں کو, کچھ مردوں کو بھی شوق ہے بھئی پکا لیتے ہو ماشاءاللہ اور اچھا پکا کر کے کھاتے بھی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل اچھی چیزیں کھانا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 11 مہینے چھوڑ کر کے رمضان میں آپ کو پکانا یاد آ جائے اور پورا کا پورا وقت جو ہے آپ کچن میں لگا رہے ہیں. وہ کاٹو, یہ پیٹو, وہ جو ہے اس کو پیسو, اس کو جو ہے لا دو, یہ ساری چیزیں نہیں. رمضان مہینہ آتا ہے عبادت کے لیے. اچھا کتنے بدنصیب ہیں وہ مائی اور بہنیں جو رمضان میں خاص کر کے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر کے کاٹنے پیٹنے میں لگ جاتے ہیں, پکانے تلنے میں لگ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار سے پہلے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے, افطار سے پہلے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے. ہماری زندگی کے اندر بہت سارے چیزیں ہم کو چاہیے, ہماری خواہشیں بھی ہیں اور دوسرے اپنے گناہوں سے معافی تلافی بھی لینی ہے. تو ایسی حالت میں بجائے اس کے کہ ہم یہ کام کریں, ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ کچن کو اور جو ہے سجانے میں اور پھر اس کے بعد جو ہے پلیٹوں کو سجانے میں, دسترخوانوں کو سجانے میں لگے رہتے ہیں. گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا وقت قرآن کریم کی تلاوت میں, نمازوں میں, دعاؤں میں لگا دیں, اس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ روزے میں پانچویں چوری یہ ہے کہ روزے غیبت کی وجہ سے, چغل خوری کی وجہ سے, جھوٹ اور فتنہ اور فساد کی وجہ سے ہمارے پورے کے پورے رمضان کے روزے چوری ہو سکتے ہیں, نیکیاں ہماری غارت ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں. آخر میں مسجد کے آداب کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آ رہے ہیں مسجد کے آداب کا خاص خیال رکھیں. مسجد کے آداب کا خاص خیال رکھنا مطلب کیا ہے؟ آپ مسجد میں صرف عبادت کی غرض سے آئیں. مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف عبادت. جب آپ مسجد میں داخل ہوں یہ دیکھ لیں اخلاقی طور پر کہیں میرا موبائل آن تو نہیں ہے, رنگ تو نہیں بج رہی ہے, گانا تو نہیں بج رہا ہے, کہیں میں نماز کے دوران میری نماز اور دوسروں کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع میں خلل تو نہیں ہو رہا ہے. تو یہ مسجد کے آداب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. اب تو کل سے پھر افطار بھی شروع ہو جائے گا, ظاہر سی بات ہے اللہ کے بندے آپ کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کریں گے, مشروبات کا بھی. تو ایسی حالت میں خاص کر کے جو ہے صفائی کا انتظام جو ہے ضروری ہے. اور الطہارۃ نصف الایمان, باقی صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. اس بات کا جو ہے خاص خیال رکھیں. تیسری چیز یہ ہے جب آپ اپنے بچوں کو مسجد میں لا رہے ہیں, یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہے, ہمارا فیوچر ہے. جب آپ اپنے بچوں کو مسجد میں لا رہے ہیں تو بالکل لائیے, ہم انکار نہیں کریں گے, بچوں کو ضرور لائیے. لیکن لانے سے پہلے بچوں کو نصیحت کیجیے, گھر میں بٹھا کر کے سمجھائیے بیٹا مسجد ناچنے, کودنے, کھیل کرنے, شرارت کرنے کی جگہ نہیں ہے. مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے. اگر تجھے نماز پڑھنا ہے پڑھ, نماز نہیں پڑھنا ہے ایک کونے میں چپ بیٹھ جا. اگر بچوں کو ایسے سمجھا کے لائیں گے تو پھر ٹھیک رہے گا. ایک دو مرتبہ آپ بھی دیکھیں, اگر بچہ پھر بھی نہیں مان رہا تھوڑا سا کان مروڑ دیں, سمجھ جائے گا ہاں اب ریپیئرنگ ہونے والی ہے. تو بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ اب جو ہے نیا سافٹ ویئر ڈال رہے ہیں, اب کبھی بھی جو ہے پرانا سافٹ ویئر ڈیلیٹ ہو سکتا ہے. تو بچے بھی سمجھ جائیں گے, بہت ہوشیار ہیں کیونکہ ہر بچہ موبائل چلاتا ہے, اس کو سب کچھ معلوم ہے کہ کس طریقے سے ہم کو کیا رہنا. تو بچوں کو تنبیہ کریں, مرد حضرات ہو یا خواتین ہو, تو میں گزارش یہ کروں گا کہ مسجد کے اندر جو ہے بچوں کو ضرور لائیں. ہمیں اس سے کوئی جو ہے انکار نہیں ہے
بچوں کو ہمارے مسجدوں میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ بچے آج اگر مسجد میں آئیں گے تو رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی مسجد میں نظر آئیں گے. تو اس لیے بچوں کو لائیں، لیکن بچوں کو لانے سے پہلے نصیحت کریں. چوتھی چیز یہ ہے، کوئی مشورہ اگر دینا ہو مسجد کے معاملے میں، اگر سمجھے صفائی کا کوئی معاملہ ہے، وضو کا کوئی معاملہ ہے، ٹوائلٹ باتھ روم کا کوئی معاملہ ہے، کوئی بھی مسئلہ مسجد کا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ذمہ داروں سے ملاقات کر کے اپنی بات پیش کریں یا ان کو مشورہ دے دیں. یا خواتین اگر سمجھتی ہیں کہ یہ بات ذمہ داروں کو پہنچنا چاہیے، ایک چٹھی ہم مؤذن صاحب کے پاس پہنچا دیں یا میرے پاس پہنچا دیں، ہم جو ہے ذمہ داروں تک پہنچا دیں گے. کیونکہ ان تمام چیزوں کا خیال اس لیے رکھنا ہے کیونکہ ہم کو رمضان بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ گزارنا ہے. کیونکہ رمضان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے یہاں شور شرابہ ہو، کوئی ہنگامہ ہو، کوئی اس طرح کی چیزیں ہو. بڑے اطمینان جو ہے کے ساتھ جو ہے ہم کو نماز جو ہے رمضان گزارنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان تمام باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اگر ہم نے ان باتوں کو جو ہے نصیحت کے طور پر قبول کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا رمضان گزرے گا. اور رہا مسئلہ ہے کہ کل سے جو شیڈول ہوگا، فجر کی نماز کے بعد درس قرآن رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہر روزانہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن رہے گا، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی درس حدیث رہے گا. تو اس لیے دروس میں آپ رہیں. اور ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ تراویح کے بعد یعنی وتر کے بعد بھی جو ہے کسی نہ کسی موضوع پر، الگ الگ موضوعات پر انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں بات چیت ہوتی رہے گی. اور ہمارے درمیان جو ہے ماشاءاللہ ہمارے حافظ آزاد صاحب موجود ہیں. ابھی جو نماز پڑھا رہے تھے حافظ محمد آزاد ان کا نام ہے، اور جھارکھنڈ سے ان کا تعلق ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور سریلی آواز میں بڑے پیارے انداز سے قرآن کریم ہم کو سنا رہے تھے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہوگی. پڑھی آپ نے اطمینان کے ساتھ یا جلد بازی ہو رہی تھی؟ تو الحمدللہ بڑے اطمینان کے ساتھ ہم نے جو ہے نماز پڑھی ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، رمضان میں تراویح میں قرآن کریم کو مکمل سننا ایسا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر سنتے ہیں تو اچھی بات ہے. اب تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ ہوتے جائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی آخری عشر میں کوشش کریں گے اور زیادہ سننے کی. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مکمل کر لیں گے، نہیں تو جتنا ہم نے سن لیا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کافی ہے. ورنہ ہوگا کیا معلوم ہے، وہ جلدی کے چکر میں ایک تو نماز بھی ڈھنگ کی نہیں ہوگی، اطمینان و سکون بھی نہیں رہے گا، اور پھر اس کے بعد جلد بازی میں یعلمون کی جگہ تالمون، تالمون کی جگہ یعلمون، اور پھر اس کے بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پیچھے والوں کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، حافظ صاحب پڑھے کیا، آپ لوگوں نے سنا کیا، کسی کو کچھ نہیں معلوم. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کو ورتل القرآن ترتیلا کے اعتبار سے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہماری نماز ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب سنائیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی سارا رمضان. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہن و دماغ میں ڈالتا رہے گا، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں الگ الگ موضوعات پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. رہا مسئلہ درس ہونے کے بعد، چاہے وہ درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، یا پھر تراویح کے بعد والا درس ہو، یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ آ کر کے ہم سے دریافت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے علم میں ہے تو ضرور آپ کو جواب دیا جائے گا. اور اگر ہم کو معلوم نہیں ہے تو ہمارے سے بڑے علماء کبار علماء موجود ہیں، ہم ان سے مسئلہ پوچھ کر کے آپ کو ضرور بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کو کئی مرتبہ رمضان میں قرآن کو کئی مرتبہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کچھ بھی نیک کام کر رہے ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اور جو لوگ اس کے لیے محنتیں کوششیں کر رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اس راہ پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.